بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاؤں کی زندگی اپنی سادگی اور مشکلات کے ساتھ ایک الگ ہی رنگ رکھتی ہے۔ دن بھر کی محنت کے بعد جب رات آتی ہے تو ہر کوئی آرام کے لمحے ڈھونڈتا ہے، لیکن اسی گاؤں کے ایک کچے مکان کے اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جو سکون کی نیند تو کیا، چین کی سانس لینے کو بھی ترس رہی تھی۔ یہ زبیدہ کی ساس تھیں۔ عمر کے آخری حصے میں پہنچتے ہی ان کے گھٹنوں کے جوڑوں نے جواب دے دیا تھا۔ چلنے پھرنے کی طاقت کم ہو گئی تھی۔ وہ دن رات درد کی شکایت کرتی رہتیں، کبھی ہاتھوں کو سہلاتیں، کبھی پاؤں کو، لیکن سب سے زیادہ انہیں گھٹنوں کا درد ستاتا تھا۔ گھر میں زبیدہ، اس کا شوہر نعیم اور ان کے 3 چھوٹے بچے رہتے تھے۔ شروع میں زبیدہ نے ساس کی خدمت کی، لیکن وقت کے ساتھ اس کے دل میں بیزاری آ گئی۔ جب بھی ساس کہتیں، بیٹی ذرا میرا پاؤں دبا دو، آج بہت درد ہے، زبیدہ تنگ آ کر جواب دیتی، امی جی آپ کو تو ہر وقت بہانا چاہیے، کوئی کام ہی نہیں کرنا آتا آپ کو۔ ساس دل ہی دل میں ٹوٹ جاتیں مگر منہ سے کچھ نہ کہتیں۔ وہ سوچتیں شاید وقت کے ساتھ بہو کے دل میں نرمی آ جائے گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ زبیدہ کے دل میں سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ نعیم اپنی ماں کی تکلیف دیکھتا مگر بیوی کے غصے سے ڈرتا تھا۔ اگر کبھی وہ ماں کے حق میں بولنے کی کوشش کرتا تو زبیدہ طوفان کھڑا کر دیتی۔ ایک دن نعیم نے دبے لفظوں میں کہا، زبیدہ ماں بوڑھی ہیں، اگر تھوڑا سا خیال رکھ لو تو کیا برا ہے؟ زبیدہ نے تیز لہجے میں کہا، ہاں سب کچھ میں ہی کروں، آپ تو ماں کے بیٹے ہیں، میں تو نوکرانی ہوں نا۔ نعیم چپ ہو گیا۔ اس کی خاموشی نے ساس کا دل مزید زخمی کر دیا۔ ایک رات کا واقعہ ہے، باہر قہر پھیلا ہوا تھا، سب سو رہے تھے، لیکن ساس کے درد نے اسے سونے نہ دیا۔ اس نے کڑھاتے ہوئے بہو کو آواز دی، بیٹی ذرا میرے گھٹنے سہلا دو، بہت درد ہے۔ زبیدہ نے کروٹ بدلتے ہوئے غصے سے کہا، ساری رات تمہارے نخرے اٹھاؤں، مجھے بھی نیند چاہیے۔ ساس نے پھر نرمی سے کہا، اللہ کے واسطے بیٹی تھوڑی دیر کے لیے، مگر زبیدہ نے نہ صرف انکار کیا بلکہ تلخ جملے بھی کہہ دیے۔ زبیدہ تنگ آ گئی۔ اس نے بچوں کو کہا، جاؤ آج دادو کے کمرے میں سو جاؤ، مجھے سکون سے سونے دو۔ چھوٹے معصوم بچے خوشی اپنی دادی کے کمرے میں جا کر سو گئے۔ ساس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ بچوں کو دیکھ کر کہنے لگیں، اللہ تمہیں خوش رکھے، تم ہی میرے دل کا سکون ہو۔ پھر آہستہ انہوں نے بچوں کو سینے سے لگایا اور کروٹ لے لی۔ رات کا بیشتر حصہ یوں ہی گزرا۔ بچوں کی موجودگی نے ساس کے دل کو وقتی سکون دیا، مگر جسم کی کمزوری اور مسلسل درد نے انہیں اندر سے توڑ دیا۔ سحر ہونے سے کچھ پہلے ان کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ وہ بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتی رہیں اور پھر ایک لمبی آہ بھر کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ جب صبح ہوئی تو زبیدہ نے بچوں کو بلایا۔ وہ بھاگتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، امی دادو سو رہی ہیں، ہمیں کہانیاں سنا رہی تھیں۔ زبیدہ کے دل میں تجسس ہوا۔ وہ کمرے میں گئی تو دیکھا کہ ساس کے چہرے پر سکون کی مسکراہٹ ہے، لیکن آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے زبیدہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے بچوں کو سینے سے لگایا اور آنسو بہانے لگی۔ دل ہی دل میں سوچتی رہی، کاش میں نے کل رات انہیں تھوڑی سی راحت دے دی ہوتی، کاش میں نے انہیں تانے دینے کے بجائے خدمت کی ہوتی۔ نعیم جب یہ منظر دیکھنے آیا تو ماں کے قدموں میں گر پڑا۔ اس نے ہچکیوں کے ساتھ کہا، اماں مجھے معاف کر دو، میں آپ کے حق میں بول نہ سکا۔ زبیدہ نے بھی آنسو بہاتے ہوئے کہا، اللہ مجھے معاف کرے، میں نے ایک ماں کو اذیت دی۔ گھر کا ماحول بدل گیا۔ وہی بہو جو ساس کو بوجھ سمجھتی تھی اب ہر وقت ان کے ذکر پر رو پڑتی۔ بچوں کو دادی کی کہانیاں یاد آتیں اور وہ پوچھتے، امی دادو کب واپس آئیں گی؟ زبیدہ کا دل مزید کٹتا۔ اب اسے احساس ہوا کہ اس نے دنیا کی سب سے بڑی دولت کھو دی ہے، اور وہ ہے ماں جیسی ہستی کی خدمت کا موقع۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ والدین اور بزرگوں کی خدمت عبادت ہے۔ جو انہیں طانے دیتا ہے اس کے نصیب سے سکون چھن جاتا ہے، اور جو انہیں خوش رکھتا ہے اس کے نصیب میں برکت اور رحمتیں لکھی جاتی ہیں۔